سیاست میں تو وعدے ٹوٹتے رہتے ہیں. سیاست میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا. ہاں سیاست میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا. سیاست میں کوئی شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقیات کے پابند ہوتے ہیں. تو یہ اسلام آباد کے الیکشن سے بھی اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد کے الیکشن یہ کیسے جیت سکتے ہیں جی؟ اسلام آباد کے الیکشن میں 2013 میں جب پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے تو اسد عمر جیت گیا تھا. اسلام آباد کے الیکشن یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ اسلام آباد اس وقت تو عمران خان کا ہی شہر ہے. تو کراچی میں یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے. ہارون صاحب کوئی آئین بھی تو ہے، قانون. کون سا آئین اور کون سا قانون؟ کس آئین؟ یہ وہ آئین ہے جس میں نواز شریف نے ایک دن ترمیم پیش کی تھی کہ اسے دستور کا کوئی بھی حصہ معطل کرنے کا اختیار دیا جائے. اس ملک میں آئین کو کون مانتا ہے؟ اس آدمی کا نام تو بتائیں. لیکن ہارون صاحب معیشت کی بری حالت ہے. 6.1 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں. بہت فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، LCs نہیں کھل رہی ہیں. اس میں ایک نکتہ ہے جس میں ہمارے ٹاک شوز پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو کون سنتا ہے. جب معاشرے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کراچی ہو گیا تھا الطاف حسین کے تحت، جیسے ہٹلر کے تحت ہو گیا تھا جرمنی. جرمن کتنی اچھی قوم ہے. اب اینجلا مارکس کو کیسے تاریخ یاد ہے؟ اینجلا مارکل. جب اٹلی ہو گیا تھا مزولینی کے دور میں، جب معاشرے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دلیل کوئی نہیں سنتا. یہ تو وہ وقت ہے جب ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک معاشی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور جو 40% اکانومی ٹیکس نیٹ سے باہر رکھی گئی ہے اسے لانا چاہیے. ظاہر ہے گریجولی تھوڑا تھوڑا، ایک دن میں آپ اتنے بڑے فیصلے نہیں کرتے. وہ انقلابی فیصلوں کے لیے یہ معاشرہ ہے بھی نہیں، اور ویسے انقلاب ہوتا بھی خطرناک ہے. اور جناب کفایت شعاری اختیار کریں. فوج جو پیسے بچا سکتی ہو، فوج اب اپنا ٹینک خریدنا تو نہیں بند کر سکتی، تنخواہیں تو نہیں بند کر سکتی، جو کفایت شعاری کر سکتی ہو. اچھا، سرکاری اخراجات میں جہاں کفایت ہو سکتی ہو، دکانیں 8 بجے بند کی جائیں. وہ جو شبر زیدی صاحب نے اقدامات تجویز کیے ہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی کوئی اپنا پرائیویٹائزیشن، سب سے بڑھ کر پرائیویٹائزیشن کی جائے. اپنا یہ PIA سے جان چھڑائی جائے، اسٹیل مل سے جان چھڑائی جائے. 67 بلین روپیز. جب ہم 1 روپیہ ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہے، PIA پہ ہم ضائع کر رہے ہیں. اس لیے کہ ایک بیمار معاشرہ ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. اس میں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. لیکن صاحب یہ IMF کہہ رہی ہے آپ کا بجٹ خسارہ اتنا زیادہ ہے، 700-800 ارب روپے ہدف سے کم آپ کی آمدن ہے، ٹیکس لگائیں ورنہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور ان کو اگر پیسے نہ ملے IMF سے تو ہم تو IMF کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو مدینہ منورہ کا واقعہ سناتا ہوں. واقعہ ہے، میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تو اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اللہ مجھے معاف کرے. 2 آدمی لڑ رہے تھے. جب انسان غصے میں تو آ ہی جاتے ہیں، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لے تو غصہ تھم جائے. وہ کلمہ معلوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا. دوسرا ہے اللہم اذہب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کا جو غیظ و غضب ہے اسے نکال پھینک. تو وہ ایک صاحب اٹھے خیر خواہی میں بھاگے. اگر رسول اللہ کو یہ بات پسند ہوتی تو خود تشریف لے جاتے، لیکن عالی جناب تو انسانی نفسیات کو دائرہ جتنا سمجھ کوئی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا. وہ گیا اور اس نے یہ کہا. تو جس آدمی سے کہا مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، اس نے کہا میں پاگل ہوں. جب لوگ ہیجان کا شکار، اس نے سننے سے انکار کر دی. جب لوگ ہیجان کا شکار ہوتے ہیں تو وہ دلیل نہیں سنتے. اور میں نے بارہا آپ سے عرض کیا، انسان اپنی افتاد طبع پہ زندگی گزارتے، اپنے تجزیے پہ نہیں گزارتے. ایک پن ہے جو پورے معاشرے پہ سوار ہے، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں. یہ کیا روز لیکس ہوتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو بچا کھچا سوشل فیبرک ہے، کچھ مزاحیہ پروگراموں نے تباہ کر دیا، کوئی گندی فلموں نے تباہ کر دیا، کچھ اس موبائل نے تباہ کر دیا. اس میں کیا کچھ غلاظت ہے؟ کوئی اللہ کو بچنا چاہے تو اللہ اس کو بچا لے گا، ورنہ کہاں.
تو رہا سا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تمہارے یہ اندھے ہیں، انہوں پتہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا یہ جو میڈیا سیل انہوں نے بنائے ہیں یہ نئی نسل کو اخلاقی طور پہ برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ اندھے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ مگر ہارون صاحب وہ کہتے ہیں مورل کرپشن ہے۔ یہ انسان کی سب سے طاقتور جبلت کون سی ہے؟ غلبے کی جبلت۔ جب اقتدار کا پاگل پن سوار ہوتا ہے تمام دلیلیں باطل ہو جاتی ہیں، کوئی سچائی نہیں رہتی، کوئی جھوٹ نہیں۔ مگر اس کا خمیازہ تو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو پوری قوم میں جب شعور نہیں ہے، کوئی اٹھا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی یہ میڈیا سیل بند کرو، کسی نے کہا؟ لیکن لوگ کہتے ہیں مورل کرپشن ہے تو فائنینشیل کرپشن بھی ہے، دھڑا دھڑ کیسز معاف ہو رہے ہیں لوگوں وہ کے۔ تو دیکھیں نا، ہر برائی کے لیے ہمیشہ جواز ڈھونڈا جا سکتا، برائی تو برائی رہے گی نا، دلائل دینے سے برائی نیکی میں ہارون صاحب ہماری معاشی حالت اتنی خراب ہے، اگر ڈیفالٹ ہو گیا، سری لنکا جیسے حالات ہو گئے تو اس کا فائدہ تو ہمارا دشمن بھی اٹھائے گا، انڈیا بھی اٹھائے گا۔ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ بات خود انڈین سکالرز کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا میں دن رات اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آج سے 22 برس پہلے دلی میں بی بی سی سے ایک پروگرام ہوتا تھا، اگر ایک آدھ سال کا فرق ہو سکتا ہے کہ حافظ آباد کا غلطی بھی کر جاتا ہے، وہ ریکارڈنگ ہی دلی میں ہوتی تھی اس کی۔ اس میں مڈل کلاس کے انگریزی بولنے والے ظاہر لوگ تھے، ہندی بولنے والے تو نہیں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے تو میجارٹی نے کہا کرنا چاہیے۔ اب ان 22 سالوں میں تو وہ ہیجان اور وہاں بڑھ گیا ہے، ہندوتوا کا اثر بڑھ گیا، حالات جیسے ہیں، اور وہ اعلان کر چکے ہیں ہم اپنا کشمیر اور گلگت بلتستان لیں گے۔ ظاہر ہے وہ چین سے تو نہیں لڑ سکتے، انہیں نیشنل پرائیڈ کی ضرورت ہے، اور ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، سیاسی فوج کی بھی پوزیشن خراب کر دیں گے، فوج متنازع بھی ہو جائے گی، میڈیا میں بھی سارے لوگ ایک دوسرے کے لتے لیتے رہیں گے، اور سعید غنی صاحب یہ بھی فرمائیں گے کہ عمران خان نے قوم کا اخلاق تباہ کر دیا۔ زرداری نے قوم، یہ بات عمران خان پہ ان کے بعد اعتراضات درست ہیں، زرداری نے اس قوم کا اخلاق تعمیر کیا ہے۔ ہارون صاحب یہ ایک کے بعد ایک صحافی سرکاری عہدے پہ فائز ہو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ہونا چاہیے؟ آپ بھی ہوئے کبھی؟ مجھے کون، یا آپ کو کوئی آفر ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو میرا دوست ہے عمران خان، اس نے آتے پہلے جو نیکی کے کام کیے اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہارون رشید سرکاری بریفنگز میں نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بعد میں تعلقات خراب ہو گئے آپ کے اقتدار میں؟ تعلقات نہیں خراب ہوئے، مطلب یہ ہے کہ کر دے کوئی اس بندہ گستاخ کمو بند۔ اچھا، تعلقات نہیں خراب، تعلقات جب ملے تو وہ بالکل اتنے ہی پلٹ۔ یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے کہ صحافی بھی ہوں آدمی اور سرکاری عہدہ بھی رکھتے ہیں؟ اس پہ کہنے کون سی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ دربارداری کس لیے کی جاتی ہے۔ اخبار نویس جو ہے وہ تو اگر کسی پارٹی کے لیے ہمدردی رکھتا ہے یا اس کو بہتر سمجھتا ہے وہ تو ایک بات ہے، یہ بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، نظریاتی افیلیشن۔ لیکن یہ ہے کہ مالی فوائد حاصل کرنا اور عہدے حاصل کرنا، اور اس پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہر دور میں اہل دربار تو رہے ہی ہے نا۔